अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, हेलो फ्रेंड्स, हबीब कबूतरबाजी चैनल में आप लोगों का खुश आमदीद। उम्मीद करता हूं दोस्तों आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह आपको सेहत तंदुरुस्ती दे, अपने हिफ्ज़ अमान में रखे। तो दोस्तों आज की वीडियो बना रहा हूं, कुछ भाइयों के कमेंट्स हैं मेरे पास। तो इसी तरह एक भाई हैं एहतिशाम रज़ा उनका नाम है, तो पूछते हैं हबीब भाई अगर हम फुर्तील कबूतर से फुर्तील ही कबूतरी लगाएँ तो बच्चे घर वापस आएँगे या ज़ाया हो जाएँगे। तो एहतिशाम रज़ा भाई मैं आपको बताता चलूँ कि जो अच्छे कबूतर होते हैं, जिस तरह आप देख सकते हो मेरे हाथ में कबूतर मौजूद है, तो इसमें भी फुर्तीलपन है। तो ये एक अच्छे कबूतर की निशानी है। कबूतर में फुर्तीलपन होनी चाहिए, फुर्ती होनी चाहिए, यानी कबूतर जब हाथ में पकड़ो तो आपके हाथ में रुके ना, ज़ोर मारता रहे। यानी इस तरह जिस तरह देख रहे हो ये ज़ोर मार रहा है, यानी अपने आप को छुड़ाने की कोशिश करे। अगर इस तरह के ही आप नर में और मादा में क्वालिटी देखोगे तो इस तरह के कबूतर बहुत ही शानदार कबूतर होते हैं। और जिस तरह आपने ये पूछा कि कबूतर वापसी घर बैठेंगे कि नहीं बैठेंगे या ज़ाया हो जाएंगे, तो ज़ाया होने की वजूहत बहुत सी होती हैं। कभी कभार हमारे नुस्खे की वजह से भी ज़ाया हो जाता है कबूतर, कभी हमारे यानी कबूतर तैयार नहीं है, हम उसे उड़ा देते हैं तो भी कबूतर ज़ाया हो जाता है। तो ये एक अच्छे कबूतर की निशानी है। नर और मादा में दोनों में फुर्तीलपन होना चाहिए और उनका जिस्म एक सिल्की जिस्म होना चाहिए। आपके हाथ में कबूतर बिल्कुल ना रुके, चाहे वो नर हो चाहे वो मादा हो। जिस्म स्लिम स्मार्ट होना चाहिए, सामने से कबूतर चौड़ा और पीछे से कबूतर बिल्कुल बंद होना चाहिए। वो कबूतर अगर आप जोड़े पे डालोगे इंशाल्लाह उनके रिज़ल्ट बहुत अच्छे होंगे और ज़ाया नहीं होंगे। ज़ाया होने की वजूहत और बहुत सी होती हैं। जिस तरह मैं आपको बताऊँ ना कि अक्सर हम जोड़ा लगाते हैं, कबूतर की आँख के रिंग पूरे नहीं होते। जिस कबूतर का 5th रिंग मुकम्मल नहीं होगा तो वो कबूतर भी बच्चे बाहर गिराता है। कबूतर में क्वालिटी होनी चाहिए। जब आप कबूतर को उल्टा करो तो पंजे अपने देख सकते हो किस तरह इस कबूतर ने अंदर छुपाए हुए हैं। नर और मादा में दोनों में यही क्वालिटी होनी चाहिए कि जब भी आप कबूतर ऐसे उल्टा करो तो कबूतर अपने पंजे यानी बंद कर ले, बिल्कुल अपने जिस्म के साथ यानी जिस्म के साथ लगा ले। ये चीज़ अगर आप देखोगे तो इंशाल्लाह इन कबूतरों के बच्चे ज़ाया नहीं होते। और फुर्तील तो लाजम होनी चाहिए, नर में भी होनी चाहिए, मादा में भी होनी चाहिए। और कबूतर में मुलायमियत भी बहुत ज़्यादा होनी चाहिए। जब आप कबूतर को हाथ में पकड़ो मुलायमियत हो, तो मेरे ख्याल से आपको समझ आ गई होगी मेरी बात कि इस तरह के कबूतर ज़ाया नहीं होते जिनमें फुर्तीली होती है, यानी आप दोनों में लगा सकते हो। इसी तरह और भाई हैं, उनका भी सवाल है मेरे पास। इसी तरह एक भाई और हैं राना शहजाद। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम राना भाई। तो ये कहते हैं हबीब भाई मैंने अगले साल बाजी उड़ानी है तो आप मुझे गाइड करो। तो जिस तरह मैं आपको बता रहा हूँ राना भाई के शहजाद कि मेरी अगर आप वीडियो वॉच करोगे तो इंशाल्लाह आपके पास जो कबूतर बनेंगे ना वो किसी तारीफ़ के मोहताज नहीं होंगे। बहुत शानदार कबूतर बनेंगे और बहुत अच्छे यानी उनकी परवाज़ें होंगी। जिस तरह से मैं जोड़े लगाने की टिप बताता हूँ, आप लोगों से शेयर करता हूँ कबूतर के हवाले से कि आप इस तरह ये चीज़ नोट करके इनके पेयरअप करो। और जिस तरह मैंने दो तीन नुस्खे वगैरह भी शेयर किए हैं मेरे चैनल पर, आप देखो आपको इंशाल्लाह मिल जाएंगी वो वीडियोस। आप उनको फॉलो करो, पहले आप कबूतर बना लो। अगर आपके पास कबूतर हैं तो जिस तरह मैंने जो चीज़ें बताई हैं आप उन चीज़ों का इस्तेमाल करो अपने कबूतर पर, तो इंशाल्लाह आप देखोगे आपके पास खुद ब खुद इस चीज़ का रिज़ल्ट होगा। वैसे तो मैं बहुत से भाइयों को बताता रहता हूँ, लेकिन पर्सनली मैं किसी को गाइड नहीं कर सकता क्योंकि मेरे पास वैसे भी टाइम नहीं होता। आपको पता है, बताया हुआ है कि आजकल देखो मेरी वीडियो भी लेट आ रही है आपके पास। तो आप मेरे चैनल को वॉच करो, इंशाल्लाह यहाँ से आपको तकरीबन बहुत कुछ सीखने को मिल जाएगा। जो मेरा इल्म है मैं सारा कुछ आपसे शेयर करता हूँ, चाहे परवाज़ के हवाले से हो, चाहे वो जोड़ा लगाने के हवाले से हो, चाहे वो अच्छे कबूतर की पहचान के हवाले से हो या बीमारी के हवाले से, मैं तकरीबन इस चैनल पर शेयर करता रहता हूँ। आप वॉच करो, इंशाल्लाह आपको इससे फ़ायदा होगा। तो इसी तरह और भी भाई हैं हमारे। तो राना भाई आपने बीमारी के हवाले से भी पूछा था, तो मैंने बीमारी के हवाले से भी कुछ वीडियोस चैनल पर दी हुई हैं। अगर आप उनको देखोगे तो इंशाल्लाह आपका मसला हल हो जाएगा। अगर आपके पास कोई कबूतर की यानी शिकायत होगी बीमारी के हवाले से तो इसी तरह एक और भाई हैं, उनका नाम अली है। तो माशाल्लाह उस्ताद जी कबूतर को रेशम और मुलायम किस तरह बनाया जाए उस पर एक वीडियो दो। तो ये भाई मेरे कबूतर को रेशम, देखो कबूतर वैसे कबूतर में रेशमपन यानी कि होना चाहिए, कबूतर नरम मुलायम पर उसका होना चाहिए। अगर मज़ीद हम इस पर थोड़ा और काम करेंगे तो हमारा कबूतर यानी कि और अच्छा हो जाएगा। जिस तरह कबूतर की नहान होती है, अगर आप उनके नहान में के अपना ये इस्तेमाल करो, केसू के फूल आते हैं, केसू के फूल आप पंसारी की दुकान पे चले जाओ, वहाँ से केसू के फूल ले लो
اور اس کو آپ بوائل کرو پانی میں، اور جب وہ بوائل ہو جائے، جب آپ اس کا چولہا بند کرو تو ایک پھٹکڑی آتی ہے، پھٹکڑی. تو انشاءاللہ میں اس پر ایک ویڈیو دوں گا آپ کو نہان کے حوالے سے، تو آپ کا یہ مسئلہ بھی حل ہو جائے گا علی بھائی. تو ابھی میں آپ کو فی الحال بتا رہا ہوں کہ پھٹکڑی اور کیسو کا پھول. کیسو کے پھول کو آپ اونلی بوائل کر لو. جب وہ بوائل ہو جائے، جب آپ اس کا ڈھکن مطلب ڈھاکو مطلب چولہا چلتے ہوئے آپ ڈھکن ڈھاک دو، اور جب چولہا بند کرو تو آپ اس میں تقریباً 1 انچ کا پھٹکڑی کا پیس اس میں ڈال دو، میں اسی مطلب کیسو کے پھول کے پانی میں. تو انشاءاللہ جب آپ اس سے کبوتر کو نہان دو گے تو آپ کے کبوتر میں تقریباً بہت مطلب فرق آ جائے گا. ان کے پروں میں آپ خود دیکھو گے، ان میں یعنی ملائمیت پروں میں ریشم پن بھی آ جائے گا. اور ساتھ ہی آپ کو پنکی کا بھی پتہ ہونا چاہیے، پوٹیشیم پرماگریٹ کی جسے کہتے ہیں، اگر وہ بھی آپ کو مل جائے تو آپ اس چیز کو، یعنی جب پانی ٹھنڈا ہو جائے کبوتر کو نہان دینے لگو تو 1 چٹکی اس کی پنکی کی ڈال دو. اس میں پنکی بھی کہتے ہیں، پوٹیشیم پرماگریٹ بھی کہتے ہیں اسے، ٹھیک ہے. تو 1 چٹکی ڈال دو، انشاءاللہ کبوتر میں کافی چمک بھی آ جائے گی اس سے، اور ان کے پر ریشم بھی ہو جائیں گے، ٹھیک ہے. تو اسی طرح ایک اور بھائی ہیں حسن عظیم، ان کا نام ہے. حبیب بھائی السلام علیکم. وعلیکم السلام حسن بھائی. تو سرگودا سے ہیں. یہ پوچھتے ہیں کہ یار حبیب بھائی میرے کبوتر 20 منٹ اڑتے ہیں پھر اس کے بعد بیٹھ جاتے ہیں، تو اس کا کوئی حل بتائیں. تو عظیم بھائی آپ نے دیکھا ہوگا، اگر میرے چینل پہ آپ واچ کرو گے تو آپ کو ویڈیوز مل جائیں گی سانس دم بنانے کی کبوتر کی، یا آپ کے کبوتروں میں کندے بھاری ہو رہے ہیں جس کی وجہ سے کبوتر 20 منٹ بیٹھ جاتا ہے، یا تو آپ کے کبوتر میں یعنی اسٹیمنے کی پرابلم ہے. اگر آپ یہ 2 چیزوں کو دیکھو گے، سمجھو گے تو انشاءاللہ آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا. تو میں اس ویڈیو کی لنک جو ہے ڈسکرپشن باکس میں نیچے دے دوں گا، تو آپ چیک کر لینا انشاءاللہ. سانس دم بنانے کی آپ دیکھو، کبوتر اڑتا ہے 20 منٹ، یا اگر کبوتر آپ کا اچھی نسل کا اچھا پروازی ہے تو ظاہر سی بات ہے وہ اچھی پرواز کر کے ہی بیٹھے گا. اگر آپ کا کبوتر یعنی اچھی نسل کا نہیں ہے، آپ اس پہ اپنا وقت خراب نہ کرو. تو آپ اپنا وقت خراب نہ کرو کبوتر کے اوپر. اگرچہ کبوتر اچھی پرواز کا، یعنی کہ آپ کے کبوتر میں کوالٹی وائز ساری چیزیں پوری ہیں، اور پھر بھی آپ کا کبوتر نہیں اڑ رہا، تو وہ کبوتر اڑ جاتا ہے. اس پہ تھوڑا یعنی کھیل پانی کرنا پڑتا ہے، جس طرح میں نے سانس دم بنانے کا بھی طریقہ آپ لوگوں سے شیئر کیا ہوا ہے اس چینل پر، اور کبوتر کے اسٹیمنا بنانے کا بھی آپ کو شیئر کیا اور بتایا ہوا ہے. اگر ان چیزوں سے کبوتر کی پرواز کھل جائے تو بیسٹ ہے، ورنہ تو آپ کے کبوتر میں اگر اس کی خون میں ہی پرواز نہیں ہے تو آپ جتنا بھی زور مارو گے کبوتر 20 منٹ سے آدھا گھنٹہ اڑے گا. کیونکہ جو کبوتر میں دیکھو، میں آپ کو اچھے کبوتر کا بتا دوں، جس طرح میرے پاس کبوتر ہیں ماشاءاللہ، اگر میں انہیں 1 ہفتے بعد بھی اڑاتا ہوں نا، تو وہ یعنی اس طرح کے کبوتر ہیں کہ نکلتے ہی آسمان بند ہو جاتے ہیں، گھنٹہ ڈیڑھ کرنے کے بعد ہی اترتے ہیں، چاہے ان کا اسٹیمنا بنا ہو چاہے ان کا اسٹیمنا نہ بنا ہو. اگر یعنی ان کو میں طریقے سے اڑاؤں تو ماشاءاللہ بہت اچھی ٹائمنگ دے دیتے ہیں. 9 گھنٹے کی ایوریج مجھے دی ہوئی ہے میرے گھر کے بچوں نے، فی الحال اس وقت تک میرے پاس ہے. جو 6.5 گھنٹے کی تھی اس سے اب 9 گھنٹے کی ایوریج ہو چکی ہے میرے پاس. تو یعنی کہ کبوتر میں کوالٹی ہونی چاہیے اس کے پروں میں، یعنی کہ جس طرح میں اچھے پروں کی پہچان بتاتا ہوں، جسم کبوتر کا بتاتا ہوں، ہڈی جوڑ بتاتا ہوں، آنکھ کے حوالے سے. یہ ویڈیوز آپ واچ کرو میرے، انشاءاللہ علی بھائی آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا. آپ دیکھو گے آپ کے پاس کوئی ٹینشن نہیں ہوگی. سوری میں نام ذرا غلط لے گیا تھا. حسن عظیم بھائی، آپ کو جس طرح میں نے بتایا اچھے کبوتر کی مطلب فرق آپ پہلے سمجھ لو. اگر آپ کے کبوتروں میں وہ ساری کوالٹی ہے تو آپ اس پہ محنت کرو، ورنہ تو کبوتر پہ محنت کرنا آپ کا وقت خراب ہو جائے گا، ٹھیک ہے نا بھائی میرے. تو اسی طرح ایک اور بھائی ہیں ہمارے، ان کا نام ہے میرے خیال، پوچھتے ہیں حبیب بھائی آمبا ہلدی آپ نے بتائی تھی وہ مجھے مل نہیں رہی، تو اس کی جگہ میں گھر کی جو ہلدی ہم استعمال کرتے ہیں وہ یوز کر سکتے ہیں. تو میں آپ کو بتاتا چلوں کہ میں نے آج تک یہ یعنی کہ جو نسخہ میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا تھا، جس میں نے آمبا ہلدی رگڑنے کو کہا تھا، یہ ایزیلی پنساری کی شاپ میں مل جاتی ہے، ٹھیک ہے. اب اگر آپ انڈیا میں ہو، انڈیا میں بھی اویلیبل ہے، بنگلہ دیش میں بھی اس چیز مل جاتی ہے. تو آپ کوشش کرو اگر آپ کو مل جائے آمبا ہلدی تو آپ یوز کرو، ورنہ تو آپ دیکھو گھر کی ہلدی بھی یوز کر سکتے ہو، لیکن گھر کی ہلدی کی مقدار آپ ذرا کم رکھنا، کیونکہ وہ تیز ہوتی ہے، اس سے کبوتر کو یعنی کہ سائیڈ ایفیکٹ بھی ہو سکتا ہے. لیکن آپ اگر کھیلنا چاہتے ہو تو آپ ان پرندوں میں پہلے کھیل لو گھر کی ہلدی، جو آپ کے یعنی پرندے کم پروازی ہوں. جو اچھے کبوتر ہوں ان پہ آپ استعمال نہ کرنا، کیونکہ نسخہ جو بھی ہوتا ہے کبوتر کو فائدہ ہی پہنچانے کے لیے دیا جاتا ہے. اگر کوئی نسخہ الٹا ہو جائے تو کبوتر باہر گر جاتے ہیں، ٹھیک ہے. اس چیز کا آپ خیال کرو. تو اسی طرح اور بھائی ہیں، تو ایک بھائی اور ہیں ہمارے ساحل چودھری، کہتے ہیں حبیب سر استاد لوگ کبوتر کو دیکھ کر ہی اندازہ لگا لیتے ہیں کہ کبوتر کتنا گارنٹیڈ مطلب اڑے گا. تو میں آپ کو بتاتا چلوں
آپ نے ڈیٹیل مانگی تو ڈیٹیل میں میں وہی بتاؤں گا جو میری سمجھ میں ہے۔ تو ساحل بھائی دیکھو، کبوتر ہمیشہ وہی اچھا ہوتا ہے دیکھنے میں۔ دیکھو جب آپ کبوتر کو، اب جس طرح میرے ہاتھ میں ایک کبوتر موجود ہے، اب اس کبوتر کو اگر میں نے ہاتھ میں پکڑوں گا، اس کے بعد ہی میں اس کبوتر کا کہہ سکتا ہوں کہ یہ کبوتر کتنا یعنی کہ مضبوط ہے اور کتنا یعنی اس میں کبوتر میں ملائمیت، کیونکہ بنا ملائمیت کے کبوتر نہیں اڑتا آسمان پہ۔ ویسے دیکھنے سے کچھ چیزیں ہماری ہیں جو ہمیں اندازے سے لگ جاتا ہے کہ کبوتر اچھا ہے۔ جیسے آپ کو بتا چلو، سامنے سے جو کبوتر ہوگا وہ چوڑا ہوگا اور پیچھے سے بند ہوگا، اور جو کبوتر یعنی کہ اپنا سینہ اٹھا کے کھڑا ہوگا وہ کبوتر، یعنی یہ ایک اچھے کبوتر کی نشانیاں ہوتی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو پنجے ویسے ہمیں چلتے پھرتے کبوتر کے نظر آ جاتے ہیں کہ وہ کس رنگ میں ہے، خشک ہیں، ان میں کیا ہے، یعنی کہ وہ سارا پنجہ بھی نظر آ جاتا ہے کبوتر کا مورا، اور اس کی آنکھ جو ہے وہ بھی تقریباً اگر ہاتھ میں نہ لو قریب کھڑے ہو تو آنکھ بھی بندہ پڑھ لیتا ہے، ٹھیک ہے۔ کبوتر کی دم، یہ سارا کچھ۔ لیکن جو اچھے کبوتر ہوتے ہیں، میں نے جس طرح آپ کو کچھ پوائنٹ بتائے کہ وہ چلتے پھرتے آپ کو اپنے پنجے دکھا رہے ہوتے ہیں، اور اپنا یعنی کہ سامنے کا سینہ، جس طرح جو کبوتر سینہ اٹھا کے رکھے گا اور اس کے شولڈر باہر کو نکلے ہوئے ہوں گے، اور یعنی آپ کو دکھنے میں گول سا کبوتر لگے گا، تو وہ کبوتر ضرور پروازی ہوگا۔ بس اسی طرح ہوتا ہے، لیکن ہاتھ میں پکڑنے سے تقریباً بہت کچھ سمجھ آتا ہے، کیونکہ دیکھو جب تک کبوتر کو ہاتھ میں نہیں پکڑیں گے، ایک تو ہڈی کا اندازہ نہیں ہوگا، جوڑ کا اندازہ نہیں ہوگا ہمیں، اور کبوتر کی ملائمیت کا ہمیں بالکل اندازہ نہیں ہوگا کہ کبوتر میں کتنی ملائمیت ہے۔ تو میرا ماننا یہ ہے کہ جب تک کبوتر ہاتھ میں نہ آئے، بندہ اس سے پاس نہیں کر سکتا۔ یہ میرا تجربہ ہے، باقی اگر ہوگا جو دیکھ کے بتا دیتے ہیں تو ان کا شاید تجربہ مجھ سے زیادہ ہے، لیکن تقریباً جہاں تک میری کبوتر بازی ہے، جب تک کبوتر ہاتھ میں نہ آئے تب تک یہ نہیں کہا جا سکتا کہ کبوتر کس قدر پرواز کرے گا، ٹھیک ہے۔ تو اسی ویڈیو کے ساتھ مجھے اجازت دو، تو اور بھی بھائی ہیں ان کے بھی سوالات ہیں، انشاءاللہ وہ بھی ویڈیو اپلوڈ کر دوں گا جلدی۔ اور میرا ساتھ ہی دوسرا چینل ہے عبید برڈز کے نام سے، آپ اس پر بھی آؤ تو اس کی جو ہے لنک آپ کو سامنے ٹائٹل باکس میں، میرے ٹائٹل کے اوپر آپ کو لکھا ہوا عبید برڈز نظر آ رہا ہوگا نیلے رنگ میں، آپ وہاں اس کو اوپن کرو گے تو انشاءاللہ وہاں میرا دوسرا چینل ہے عبید برڈز، وہاں پہ بھی آپ کو اسی چیز کی نالج دی جائے گی کبوتر بازی کے حوالے سے۔ تو اسی طرح اجازت چاہتا ہوں، پھر نیکسٹ ویڈیو میں ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔